اور ملک کی موجودہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت اہم قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہو گئی ہے کافی سرگرم، اور اسی وجہ سے کل وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہے، اور اس میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے مدعو کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ آئیں تاکہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے ملک پر، اس کے خلاف ایک اسٹریٹجی بنائی جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک مشترکہ لائے عمل ہونا چاہیے، اور ہم نے یہ چیز دیکھی تھی 2014 میں کہ کس طریقے سے تمام اسٹیک ہولڈرز یکجا ہوئے تھے اور انہوں نے دہشت گردی کا پھر مقابلہ کرنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا تھا، جس کے کئی نکات تھے، ان پہ اگر عمل ہو جاتا مکمل طور پر تو شاید ہمیں یہ چیلنجز یا یہ ایسے واقعات دوبارہ دیکھنے نہ پڑتے۔ لیکن ابھی یہ بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے اس اعتبار سے کہ اگر خلوص نیت سے تمام رہنما یہاں پر بیٹھیں، اور ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو خلوص نیت سے دعوت دی گئی ہے اور اگر وہ بھی آتے ہیں تو ان کی ظاہر ہے کہ جتنی ان کی فالوئنگ ہے، جتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جس طرح سے مقبول وہ سیاسی رہنما ہیں، تو آئی ایم شیور کہ کسی نتیجے تک لازمی طور پر پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسی صورتحال ہے کہ ویسے بھی تمام تر پارٹیز کو یہاں پر ہونا چاہیے یونائٹ اور متحد ہو کر ایک فیصلہ لینا چاہیے کہ وہ تمام تر عوامل جن کی وجہ سے ہمارے لوگ یہاں پر آئے دن نشانہ بن رہے دہشت گردی کا، ان کا سدباب کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور میں بھی نیشنل ایپکس کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس گورنر ہاؤس پشاور میں طلب کر لیا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت بھی شریک ہوگی، اور اس میں جو پشاور میں ابھی حملہ ہوا ہے اس حملے پر تحقیقات میں پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اچھا، اس میں پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اس تمام تو صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں سکتی کیوں بات کر رہے ہیں، ایک طرف ہم ملک میں دہشت گردی کی بات کریں اور پھر کہیں نہ کہیں ہر بات میں ہم الیکشنز کو لے آتے ہیں۔ جی، ظاہر ہے کہ اب ہے تو یہ صورتحال ملک کی صورتحال سے جڑی ہوئی۔ ایک جانب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ المیہ تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس اہلکار بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے کی، تنخواہ 40,000 ہے، پھر اس کے اندر ہماری زندگی ہمیں ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے۔ تو بڑے موزن جان ساری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو گورنر خیبر پختونخوا غلام علی صاحب ان کا کیا کہنا تھا، ذرا ساری صورتحال پہ آپ کو سنواتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہم سے رائے مانگی اور ہم نے اپنی رائے دی۔ میں نے اس میں لکھا کہ الیکشن بالکل آئین کے مطابق ہو۔ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس ادارے کے یہ اختیار ہے، لیکن ایک تجویز دی ہے، میں کہا کہ پولیس سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اور ہمارے سیکورٹی ایجنسیوں سے مشاورت کرو۔ آپ کو لگتا ہے اپریل میں ہے، عید کے آس پاس الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اعلان کر لے، ادھر کام شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی ہوگی، نگران حکومت کے ذمے جو ڈیوٹی ہوگی، وہ ڈیوٹی پائے تکمیل تک لے جائیں گے۔ اب تو ذرا اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اوور آل کیا سوچتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں بڑے سرکردہ رہنماؤں کی، دوسری جانب یہ ایک ظاہر ہے کہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، دہشت گردی کے خطرات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کو بھی شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ آپ کی جماعت اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ جائیں گے خان صاحب؟ دیکھیے، دعوت موصول آفیشلی ہوئی ہے کہ نہیں، میڈیا کی خبریں یہی ہیں کہ دعوت دی گئی ہے۔ یقیناً اس پر مشاورت ہوگی کہ اس کانفرنس کا، ملٹی پارٹی کانفرنس کا ایجنڈا کیا ہے، اس میں کیا کیا ڈسکس ہونا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب تک تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آپ مت بھولیے، اس کی ہم نشاندہی کچھ عرصے سے کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حالات بگڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ملکگنج میں، سوات میں عوام سڑکوں پر آئے، انہوں نے تحفظ کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ بڑی قربانیوں کے بعد اس علاقے کو محفوظ کیا گیا، لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ایک مرتبہ پھر وہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ آج نہیں، کئی مہینے پہلے اس کی نشاندہی کی گئی۔ حکومت وقت
اپنے سیاسی ایجنڈے میں اتنی محو تھی، انہوں نے اس پر کوئی کان نہ دھرے اور اس کو اہمیت نہ دی۔ اسی طرح آج جو معاشی مشکلات سے ملک دوچار ہے، تحریک انصاف ان کی نشاندہی کرتی رہی ہے۔ ابھی ہماری حکومت موجود تھی، ہم نے تب سے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہوگی تو بڑی مشکل سے جو معیشت سنبھلی ہے اور اس کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز درست ہوئے ہیں وہ بگڑ جائیں گے اور پھر کنٹرول نہیں ہو پائے گا۔ اس پر بھی توجہ نہ دی گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 8-9 ماہ میں حکومت معیشت کی سمت درست نہیں کر سکی۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو فارملی کوئی انوائٹ موصول نہیں ہوا، آپ کو میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلا ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے، لیکن اگر موصول ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب خود اس میں جائیں گے؟ کیونکہ نہایت ہی اہم جو کانفرنس ہوگی، کیونکہ اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ناصر جو کہ بار بار دہشت گردی کر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے یا پھر سیدھا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رسپانس کیا ہوگا۔ obviously انویٹیشن آیا ہے تو پارٹی کی چیئرمین مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمارا ملک ہے، پاکستان کا ایک ایک شہری اور اس کی جان قیمتی ہے، اور ہمیں بے پناہ دکھ ہے جو کچھ پشاور میں ہوا، ان میں بہت صدمہ ہے، دکھ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر ذی شعور انسان کو یہ اس واقعے نے رنجیدہ کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے حکومت کی سوچ کیا ہے۔ ایک طرف وہ آج ہمیں دعوت دے رہی ہے اور دوسری طرف وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ گرفتاریاں بھی جاری ہیں، پرچے بھی جاری ہیں، دھمکیاں بھی جاری ہیں، کبھی نااہلی کی تلوار لٹکائی جاتی ہے، کبھی جناب جماعت کو جس پہ جو بنتا ہی نہیں ہے جواز فورن فنڈنگ کا، کبھی اس دباؤ میں لایا جاتا ہے جو کہ خود عدالت کہہ چکی ہے کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، ای سی پی کہہ چکی ہے فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم حکومت کیا چاہ رہی ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ایک اعتماد کا فقدان ہے۔ جب تک کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جب ہاتھ سے ان کی چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ آج یہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں، تو اب یہ رجوع کر رہے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے؟ تو اس کو دیکھنا ہوگا، اس پر غور کرنا ہوگا، اس پر مشاورت کرنی ہوگی۔ لیکن شاہ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جب حالات حد سے بگڑ چکے ہیں تب یہ رجوع کر رہے ہیں، لیکن حالات حد سے بگڑ چکے تھے معاشی اعتبار سے تب بھی اسمبلی میں آپ لوگ جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہیں جانے دیا، تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ آیا یہ کہ بگاڑ کیا حد سے زیادہ اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان کے لیے مینج کرنا ممکن نہیں، یا پھر یہ جو دہشت گردی کا نیا چیلنج درپیش ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ مل کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ چیلنجز جو ہے نا یہ نئے نہیں ہیں، یہ چیلنجز نئے نہیں ہیں، ان چیلنجز سے ہم نبرد آزما ہو رہے ہیں کافی عرصے سے۔ پاکستان نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دہشت گردی کے چیلنج کو لیں تو ہماری افواج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے عام شہریوں نے بے پناہ قربانی دی ہے۔ اگر آپ معیشت کے چیلنج کو لیں تو عام شہری نے بے پناہ بوجھ برداشت کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا جس طرح سے الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھائے گئے، حکومت اپنی ریونیو کلیکشن میں اگر ناکام ہو جائے اور آسان طریقہ تلاش کرے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، ڈیزل کی قیمت بڑھا دو، مٹی کے تیل کی قیمت بڑھا دو، جس سے عام طبقہ متاثر ہوتا ہے، جس سے کہ عام کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن متاثر ہوتی ہے، یہ تو آسان حل ہے نا۔ آپ بتائیے جو کرپشن ہے، جو ریونیو لیکیجز ہیں، اس میں کیا کیا گیا؟ جو اکنامک ریسٹرکچرنگ درکار ہے اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ یہ تو آسان حل تلاش کرتے 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 ہم اس نوبت پر پہنچے ہیں کہ اب
कोई मजीद रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ हमने हमेशा देखा है कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में इतना वक्त जाया किया जाता है जिसकी वजह से मईशत और सफर करती है। ये हमने पहले भी देखा और अब भी देखा कि एग्जैक्टली जितना टाइम लिया गया पहले IMF की तरफ चले जाते तब भी बेहतर था। 9 माह जाया किए गए मोहतरमा, 9 माह। शाह साहब उससे पहले भी ऐसा ही था, उससे पहले भी ऐसा था। आपको याद होगा जब असद उमर साहब जब वजीर खजाना थे वो तब भी IMF के वाले से बात कर रहे थे, तो वहां पर भी काफी ज्यादा टाइम लिया गया और एंड में हम गए IMF के पास। मैच करूं फर्क सिर्फ ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हुआ ये था तब हमें लोगों ने, दोस्तों ने, हम गए और मदद की। आज तो वो भी इनका हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हमने वो एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट था ताकि हमें टाइम मिल जाए IMF से बात करने का, और वो हमें टाइम मिल गया। और फिर आपने देखा कि IMF के साथ एक मुआहदा हुआ। अब ये देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक मुआहदा किया, उसके बाद डार साहब ने उसकी नफी की और उन चीजों को रिवर्स करने की कोशिश की, और फिर आज उसी तरफ दोबारा लौट रहे हैं। तो ये जो इनडिसीजन रहा है इतना अरसा, इससे मामलात मजीद बिगड़े हैं। आज आप देखें ना, मुझे बताइए, क्या आपका सनतकार मुतमईन है? क्या आपका ताजर मुतमईन है? क्या आपका तनख्वाहदार मुतमईन है? क्या आपकी मईशत चल रही है? LC तो खुल रहे नहीं है। अभी जनवरी के फिगर्स आए हैं तो एक्सपोर्ट में 6% कमी आई है, रेमिटेंसेस गिर गई है, कमी आ रही है, एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ रही है, ओवरऑल हम देख रहे हैं जी डॉलर कहाँ चढ़ गया है। तो ये बिल्कुल, ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ठीक है, इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। आप देखें इन 8 माह में उनकी तरजीहात क्या रही हैं। उनकी तरजीह तो अपने जाती मफाद, जाती मुकदमात से छुटकारा रही है। ना उनको दहशतगर्दी की फिक्र रही है, ना ही उनको मईशत की फिक्र रही है। चलिए, लेट्स होप कि अब ये फिक्र हो और सारे मिलके बैठे। ये बताएं कि ये जो आज नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास है, इसमें PTI शिरकत कर रही है? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि किनसे राब्ता हुआ है। मेरी इतलात तो वही है जो मीडिया के जरिए हम तक पहुंची है। अच्छा, ये तो खैर आज गवर्नर हाउस पेशावर में हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी है, इसके ऊपर ज़ाहिर अदालती फैसला है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जो मैंने थोड़ा सा समझा है, तफसीलात मेरे सामने नहीं है, वो ये है, उन्होंने कहा है कि अभी ये प्रीमेच्योर है, आप यहाँ आए हैं, आप वहाँ रुजू करें, और आपके लिए ये दरवाजा उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद उनकी नजर में ये प्रीमेच्योर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और वो कहते हैं कि जी हमें अभी ऑफिशियली इल्म नहीं है कि ये पहुंची है दावत या नहीं पहुंची, तो फिर उसके बाद ही फैसला करेंगे। चलिए जी, देखिए, खैर अभी 7 फरवरी में टाइम है, तो आई एम श्योर कि हुकूमत की जाने से भी, अगर क्योंकि जैसे उन्होंने भी सुन लिया होगा, क्योंकि कल भी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को सुन रही थी वसीम अदामी के शो में, तो वो यही कह रहे थे कि हमें अभी ऑफिशियल जो है वो इन्वाइट नहीं मिला, और आज उनकी साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी तो फिर वो उसमें डिस्कस भी करेंगे।